بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واللہ یحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ تمامی حبا مل کے پڑھ لیں بلغ العلا بکمالہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین سمجھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان نشستوں کو ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو صاف ستھرا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، سردی کے موسم میں بندہ دو دن منہ ہی نہیں دھوتا کہ مجھے کون سا کسی نے دیکھنا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، صفائی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک صفائی وہ ہے جس کا تعلق صرف ہماری ذات سے ہوتا ہے، اور ایک صفائی، ایک ماحول وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اجتماعیت سے ہوتا ہے، جس میں سارے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں، ہمیں اس کا بھی حکم ہے۔ ہم اجتماعی طور پہ صفائی کا خیال کریں، ہمیں اس کا بھی حکم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہے تو وہ بہتر ہے، اور اگر وہ لوگوں کو اذیت دے رہا ہے تو پھر وہ بدترین ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس وقت ماحولیاتی آلودگی کا دور ہے۔ کبھی سموگ آ جاتی ہے، کبھی فضا کے اندر اتنی آلودگی ہوتی ہے کہ سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس طرف نہ ارباب اقتدار، نہ اداروں کی توجہ ہے، نہ انفرادی طور پہ محلے داروں کی توجہ ہے، اور نہ ہی ممبر و محراب کی توجہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر ایک وائرس پیدا کیا جا رہا ہے آلودگی کی وجہ سے، یہ ہماری نسلوں کے لیے کتنا خطرناک ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ آہستہ آہستہ انسانوں کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، اور ہمیں تصور بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اب آلودگی جو ہے وہ پھیلتی کس طرح ہے، فضا آلودہ ہوتی کیسے ہے، اس میں ہمارا کردار کیا ہے؟ بڑی توجہ طلب باتیں ہیں آج کی جو ہیں۔ ایک حدیث پاک کو پہلے ذہن میں رکھے، پھر یہ باتیں سمجھنے کی آپ کو آسانی ہوگی کہ ماحول ہوتا کیا ہے۔ کل شیء یحیط بالانسان، انسان کے ارد گرد جو بھی چیز ہے وہ ماحول ہے۔ ایک انسان جس مقام پہ کھڑا ہے اس کے ارد گرد جو فضا ہے، جو چیزیں ہیں، وہ سب کا سب ماحول کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سنیں، پھر آگے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صاف ستھرا رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایمان کے حصوں میں ایک حصہ ہے، اور ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ صاف ستھرا رہنا، پاکیزہ رہنا، پاک رہنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کتنی تلقین کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسواک استعمال کیا کرو، یہ منہ کی صفائی کرتی ہے اور اللہ کا قرب بھی حاصل کر لیتی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ مسواک والے بندے 1400 سال پرانا سوچتے ہیں۔ آپ کو میں ایک دعوت دیتا ہوں، آپ بڑے سے بڑے ڈینٹل سرجن کے پاس جائیں اور اس کو جا کے پوچھیں کہ سب سے اچھا ٹوتھ پیسٹ کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک ہی بات کہے گا، سب سے اچھا جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ مسواک ہے۔
جب ڈاکٹر کی انتہا ہو جاتی ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے علاج کیسے کرنا ہے، تو آخر وہ اللہ کا کہتا ہے یا تم مسواک کیا کرو، اللہ خیر کرے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ دو دیہاتی جو تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، صحابی تھے لیکن کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ جمعے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے جب بندہ مشقت کرتا ہے تو پسینہ بھی آتا ہے۔ اب پسینے کا بڑا بندہ جس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اس کو کراہت بھی ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھے، اور جس کو پسینہ آ رہا ہو، بدبو آ رہی ہو، اس کی اپنی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا لوگوں سے ہٹ کے بیٹھے۔ اب وہ دو عرابی صحابی تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے کرتے نا کام کا چھوڑا، ویسے ہی آ کے نا جمعے میں شریک ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ روکا اور فرمایا ایک تو تم دیر سے آئے ہو اور بغیر غسل کے بھی آ گئے ہو۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی جمعے کے لیے آئے وہ غسل کیے بغیر نہ آئے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم اجتماع کی صورت میں بیٹھتے ہیں تو ساتھ والے کو کراہت ہوتی ہے، اور شریعت اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتی کہ آپ کے کسی عمل سے دوسرے کو کراہت ہو۔ بعض اوقات ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے، اب ہم اس کو کہہ بھی نہیں سکتے، اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے اس کی بات سننے کا، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ بندہ کم بولے اور خاموشی سے کھڑا رہے۔ ہمارے اس عمل سے جو دوسرے کو اذیت ہو رہی ہے نا، اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ شریعت اتنی حساس ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کے لیے صفیں بن جائیں نا تو کسی کا کندھا پھیلانگ کر آگے نہ جاؤ۔ جو کسی کا کندھا پھیلانگ کر آگے جاتا ہے گویا وہ جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم میں جا رہا ہے۔ یہاں کوشش ہے کہ ہم آگے جا کے پہلی صف میں بیٹھیں۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ پہلے آ کے بیٹھے ہوں وہ پہلی صفوں کو پورا کریں، تاکہ دوسروں کے لیے یہ زحمت ہی نہ بنے کہ ہم نے آگے جانا ہے۔ اور اگر آپ کو ٹیک کی سہولت چاہیے تو آنے والوں کو پھر یہ احساس کرنا چاہیے کہ وہ کسی کا کندھا نہ پھیلانگے، جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ کے اس بات کو سنیں۔ اب دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ آپ ان الفاظ کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں، ہیں چھوٹی چھوٹی حدیثیں لیکن اپنے اندر بہت بڑا سبق رکھتی ہیں کہ شریعت اتنی حساس ہے کہ جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے شریعت اس کو بھی کہتی ہے کہ تم مسجد میں نہ آؤ۔ حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، آنا اس نے عبادت کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنا ہے، لیکن اللہ تب راضی ہوگا جب دوسروں کو اذیت نہیں ہوگی۔ ہم دوسروں کو اذیت دے کے رب کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ ہمارے عمل سے اتنی لوگوں کو اذیت ہوتی ہے۔ میں اس کی آج کے دور کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی سردی کا موسم شروع ہو گیا نا تو لوگ جرابوں کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات جہاں بندہ شوز اتار کے بیٹھتا ہے نا وہاں پورے مجمع کی کوشش ہوتی ہے کہ یا یہ چلا جائے یا ہم باہر چلے جائیں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے اور ہم خام خواہ میں گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو پسینے کا سمیل کا مسئلہ ہے تو اس کا بہترین حل ہے کہ آپ جرابیں پہنتے وقت اس پہ تھوڑی خوشبو لگا لیں، پاؤں پہ خوشبو لگا لیں، تاکہ جب جہاں آپ شوز اتاریں باقی لوگ بیٹھے ہوئے آپ سے اذیت نہ لیں۔ یہ ہے ہمارے نزدیک چھوٹی سی بات، کیا چلو بدبو آنے سے کون سی بات ہے، لیکن آپ ایک مسلمان کے دل کو اذیت دے رہے ہیں اور اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اب یہ ساری حدیثیں سنانے کا مطلب کیا تھا؟ جو میں نے موضوع شروع کیا میں اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ تھا انفرادی طور پہ ایک بندے کی وجہ سے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے۔ اب آپ نے تھوڑی توجہ فرمانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کشتی تھی جس کی 2 منزلیں تھیں، جیسے آج بھی جہاز بحری جہاز ہوتے ہیں ڈبل منزل والے ہوتے ہیں، کشتیاں بھی ڈبل منزل کی ہوتی ہیں۔ تو ایسا تھا کہ جو اوپر والی منزل کے لوگ تھے نا وہ پانی پینے کے لیے نیچے آتے تھے، اور جب پانی پینے کے لیے نیچے جاتے تھے اور نیچے والے جو تھے ان سے انہوں نے پانی لیا اور اوپر جا کے رکھ لیا۔ اب نیچے والوں کو اوپر پانی پینے کے لیے جانا پڑا۔ اب جب نیچے والے جو لوگ تھے اوپر پانی پینے کے لیے گئے، انہوں نے پانی بھرا تو کچھ پانی وہاں پہ کیچڑ کر دیا۔ اب اوپر والے جو لوگ تھے انہوں نے شور کرنا شروع کیا اور غصے ہوئے کہ تم اوپر پانی پینے نہ آیا کرو، تم جب بھی آتے ہو گندگی ڈال کے چلے جاتے ہو۔ اب نیچے والوں کو بڑا غصہ آیا کہ ایک تو ہم پانی پینے گئے اوپر اتنی مشقت کے ساتھ اور اوپر سے ہمیں انہوں نے ڈانٹ بھی دیا۔ وہ نیچے آئے
تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کشتی کے اندر ایک سراخ کر لیتے ہیں تاکہ سمندر کا پانی اس کے اندر آ جایا کرے گا، ہم پانی وہاں سے پی لیا کریں گے۔ اب جب انہوں نے ایک سراخ کرنا شروع کیا، اب نبی پاک نے صحابہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ صحابہ اگر وہ کشتی میں سراخ کر لیں اور اوپر والے ان کو منع نہ کریں تو بتاؤ کیا ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا یہ تو دونوں ڈوب جائیں گے۔ اگر کشتی میں سمندر کا ہی پانی آ گیا، جب کشتی ڈوبے گی تو نیچے والے تو ڈوبے ہی ڈوبے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو نبی پاک نے فرمایا صحابہ پھر بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا اوپر والوں کو چاہیے کہ وہ نیچے والوں کو منع کریں۔ میرا آقا نے فرمایا اگر نیچے والوں کو منع نہ کریں تو؟ عرض کی آقا اگر نیچے والوں کو منع نہ کیا تو نقصان دونوں کا ہوگا۔ یہ مثال دینے کے بعد میرے رسول کریم نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا صحابہ جب برائی ہو رہی ہو اگر روکنے والا روکے نہ تو جب عذاب آئے گا پھر دونوں کے اوپر آئے گا۔ جب طاقت تھی اس کے پاس اختیار تھا، اس نے نہیں روکا تو پھر عذاب دونوں کے اوپر آئے گا۔ اللہ رب العزت نے عذاب کے فرشتے کو بنی اسرائیل کی ایک بستی الٹانے کا حکم دیا کہ جاؤ اس ساری کی ساری بستی کو الٹا دو، سب کو تباہ کر دو۔ فرشتہ آیا بستی الٹانے کے لیے، دیکھا دو بندے اس میں ایسے بھی ہیں جن کو 700 سال ہو گئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے 700 سال ہو گئے، وہ مسلسل عبادت میں ہیں، مسلسل ذکر میں، واپس اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے مالک و مولا جس بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا وہاں تو دو بندے ایسے بھی ہیں جو 700 سال سے صرف تجھے یاد کر رہے ہیں، تجھے پکار ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، اللہ وہ بھی اسی بستی میں رہتے ہیں۔ فرمایا پہلے ان کو ہلاک کرو باقیوں کو بعد میں کرنا۔ عرض کی مالک و مولا تیرے بندے، تیرا ذکر، تیری عبادت، اللہ نے فرمایا فرشتوں وہ خود تو عبادت کرتے ہیں لیکن دوسروں کو حکم تو نہیں نہ دیتے، دوسروں کو برائی سے منع تو نہیں نہ کرتے۔ ایمان والا اور مسلمان ہے اس کے لیے دو حکم ہیں، یأمرون بالمعروف نیکی کا حکم دو، وینہون عن المنکر اور دوسروں کو برائی سے روکنا بھی ہے۔ ہمارا کیا نظریہ بن گیا جی؟ وہ کر رہا ہے خود ہی بھگتے گا، وہ کر رہا ہے خود ہی اپنی قبر باری کر رہا ہے۔ یہ جو ہمارے نزدیک ایک نظریہ پھیل گیا نا ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، بلا شک و شبہ قبر اپنی اپنی ہونی ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، خالی اپنے آپ کو بچانے کا حکم تو نہیں دیا گیا۔ اب عمل ایک بندہ کرتا ہے، اور میرے رسول کریم نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر برائی پھیل جائے اور منع کرنے والے منع نہ کریں تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس قوم میں اللہ نیک لوگوں کی دعائیں قبول کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر نیک لوگ بھی دعا کریں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ جو آلودگی ہے جس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے، ہم جس قوم میں اور جس پاکستان میں رہتے ہیں ہماری صورتحال یہ ہے، کچرا دان پڑا ہوتا ہے اور ہم بائک پہ موٹر سائیکل پہ دور سے گزرتے گزرتے شاپر یوں گھماتے ہیں اور یوں زور سے پھینکتے ہیں اور وہ کچرے دان کو لگ کے کچرے دان کے باہر گرتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، اور یہ قوم چاہتی ہے کہ ہمیں ریاست مدینہ مل جائے، یہ قوم چاہتی ہے کہ ہم ترقی کر لیں، جو کچرا بھی کچرا دان میں ڈالنا پسند نہیں کرتی۔ اچھا کچرا دان اندر سے خالی ہے اور اس کے باہر ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ بھائی جب ہماری قوم کا معیار اس قدر گر جائے گا، میں یہ قوم کی کوئی انسلٹ نہیں کر رہا، اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، اس قوم کا نمائندہ یا اس قوم کا باشندہ میں بھی ہوں، میں اپنی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں۔ جب ہمارا معیار اتنا گر جائے کہ ہم کچرا بھی کچرا دان میں ڈال نہ سکیں تو پھر ہمیں اس قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرنا چاہیے اور کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اب تھوڑی توجہ تو فرمائے، اب ہماری صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ سبزی والا ہے رات کو جب دکان بند کرتا ہے، جو سبزیاں گلی سڑی ہوتی ہیں ان کو دکان کے باہر پھینک دیتا ہے، اس سے جتنی آلودگی پھیلتی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھل والے جو گلے سڑے پھل ہوتے ہیں اس کو سڑک کے اوپر پھینک دیتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں یہ دھرتی ہماری ماں ہے اور اسی ماں کو گندا کر دیتے ہیں، کچرا سارا اسی ماں کے اوپر پھینکا ہوا ہے۔ ایک طرف دعوے دار ہے کہ یہ دھرتی یہ زمین ہماری ماں ہے، یہ پاکستان ہمارے اوپر ایک سایہ فگن ایک چشم ہے، اور اسی کو ہم نے گندا کیا ہوا ہے۔ لمحہ فکریہ بھلا کیا ہے؟ اب تو یہ صورتحال ہوگی قبرستان کے باہر کچرا دان رکھے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی غلاظتیں اپنی گندگیاں قبرستان میں جا کے مردوں پہ پھینک آتے ہیں، اور اس سے اگلا لمحہ فکریہ کیا ہے؟
اب تو اللہ ماشاءاللہ کچھ عامل بھی ایسے آ گئے ہیں کہ جی آپ نے صدقہ جو ہے وہ قبرستان میں پھینک کے آنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ایمانداری کے ساتھ، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کبھی قبرستان جائیں اپنے کسی عزیز کی قبر پہ، اور آپ جا کے یہ منظر دیکھیں کہ آپ کے عزیز کی قبر کے اوپر ایک کتا یا بلی یا کوئی بھی جانور بیٹھ کے گوشت یا سری کھا رہا ہے، اور کتا جو ہے یا بلی ہے وہ آپ کے عزیز کی قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے پیشاب بھی کیا ہوا ہے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں اس منظر کو دیکھ کے آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ صدقہ پھینکنے والے کے لیے کتنی کی دعائیں دیں گے آپ؟ اچھا، جب کوئی عمل کرے تو ہمیں اذیت ہے، ہمارا دل کوفت کرتا ہے، تو ہمارے عمل سے دوسروں کو اذیت نہیں ہوتی ہوگی؟ اس المیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ ہم اپنے صدقے بھی مردوں پہ پھینک آتے ہیں. جو پہلے مردہ ہیں ان پہ اپنے صدقے پھینک آتے ہیں. سڑکوں کے اوپر کالے مار رول رہے ہوتے ہیں، صدقے کے انڈے پڑے ہوتے ہیں، سری پڑی ہوتی ہے، اور لوگ اس کے اوپر چل کے جا رہے ہیں. رزق کی اتنی توہین کر کے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری بلائیں دور ہو جائیں گی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ نور میں داخل ہوئے تو روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا. رسول کریم نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، فرمایا عائشہ رزق کی قدر کرو، جب اللہ کسی قوم سے چھینتا پھر واپس نہیں کیا کرتا. ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہو تو میرے رسول یہ حکم فرما رہے ہیں، اور یہاں پوری کی پوری سریاں، پورے کا پورا گوشت کا پیکٹ ہوتا ہے، ہم جا کے مردوں کے سرانے پھینک آتے ہیں. کچرا دان پڑا ہوا ہے لیکن کچرا اس سے باہر پڑا ہوا ہے. ہمارا یہ عمل فضا میں آلودگی پیدا کرتا ہے. اور اس سے اگلا عمل، بڑی معذرت کے ساتھ میری بات کو کوئی اتنا سنجیدہ بھی نہ لے لیکن سمجھنے کی کوشش بھی کرے، نجاست کے بڑے پیمپر ہوتے ہیں، ہم وہ اپنے گھروں کے باہر رکھ دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں گزرنے والوں کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حدیث پاک سنیں پھر اس معاملے کو سمجھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پہ لعنت دو وجہ سے ہوتی ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ گزرنے والوں کے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پھینکتے ہیں، گزرنے والوں کے راستے میں تکلیف دہ چیز پھینکتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سایہ دار چیز کے نیچے پیشاب کرتے ہیں. میرے نبی پاک نے درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے منع کیا، کیونکہ لوگ وہاں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے والوں کو اذیت ہوگی. نبی پاک نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا، نجاست کا غسل کرنے کے لیے کھڑے پانی میں جانے سے منع کیا. اس سے آلودگی پھیلتی ہے، فضا آلودہ ہوتی ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم خود لوگ ہیں. اور اللہ ماشاءاللہ ہماری قوم کا معیار بھلا کیا ہے؟ میں ایک جملہ بولنے لگوں، توجہ چاہیے اس جملے کے لیے. ہماری قوم کا معیار یہ ہے کہ صفائی کرنے والے کو چوڑا کہتے ہیں. جو صفائی کر رہا ہے اس کو چوڑا کہہ دیا، تو گند ڈالنے والے پھر کیا ہو گئے؟ صفائی کرنے والا تو چوڑا ہو گیا نا. جو صفائی کرنے آ رہا ہے اس کو ہم چوڑا کہہ رہے ہیں، اور جو گند ڈال رہا ہے. اب تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ طبقہ، گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، چیز کھائی، شیشہ نیچے کیا، کچرا باہر پھینکا اور آگے چلے گئے. یہ پاکستان تو ہمارا گھر تھا. ہمارے گھر میں کوئی ایک ریپر پھینکے تو پورا محلہ لڑائی کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے. پاکستان کسی کا گھر نہیں ہے. یہ سبز حلالی پرچم کے نیچے جو پاک دھرتی ہے یہ کسی کا گھر نہیں ہے. اپنی دکان کی صفائی کر لی، باقی جائیں سارے باڑ میں. ایک سپیئر پارٹ گاڑی سے خراب نکلا ہے، کسی چیز سے خراب نکلا ہے، نہیں چاہیے اٹھا کے گلی میں پھینک دیا، سڑک میں پھینک دیا. پاکستان ہمارا گھر نہیں تھا. اپنے گھروں سے نجاستیں باہر کوڑے کے ڈبے میں ڈالنے کے لیے روادار نہیں ہم. کم از کم اس کو اس طرح باندھا جائے کہ اس سے آلودگی نہ پھیلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں. کتنی شاخیں ہیں؟ پھر بولیں. شاخوں کا مطلب ہوتا ہے برانچز، جیسے درخت کی شاخیں نہیں ہوتی، ٹہنیاں. ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ میرے نبی پاک نے سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ بندہ ہر تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دے. یہ ایمان ہے، ایمان کہ تکلیف دہ چیز کو بھی رستے سے ہٹاؤ. اور میرے رسول کریم نے اتنی کمال کی حدیث پاک شاخ میں، بڑی توجہ طلب حدیث پاک ہے،
میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو رستے میں نا کچھ کانٹے دار جھاڑیاں پڑی ہوئی تھی، صحابہ بھی ہمراہ، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جھکے، اس کانٹے دار جھاڑی کو اٹھایا، رستے سے صاف کیا، اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا صحابہ جو کوئی مسلمان، کیا کہا ہے میں پھر بولیں، بڑی مزے کی تھی سر، جو کوئی دوسرے مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے لیے جھکتا ہے، اللہ اس کے اٹھنے سے پہلے پہلے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی وہ جھکا کس لیے کہ بندے کا رستہ میں نے اٹھنے سے پہلے پہلے سارے، اچھا فضیلت اتنی ہے صفائی کرنے کی اور دوسروں کے رستے میں کانٹے بچھانے کی، ان کے گھر کے آگے کچرا کرنے کی، اپنے گھر کا گندا پانی ان کے دروازے آگے کرنے کی، یہ فضا آلودہ کرنے میں ہمارا برابر کا ہاتھ ہے۔ کئی سو سال بعد ایک انگریز نا ایک علاقے سے گزرا اور اس علاقے کے اندر گندگی پڑی ہوئی تھی، اس نے ایک جملہ بولا تھا، شاید وہ میرے لیے بولا ہو، مجھے لمحہ فکریہ کے لیے، یا شاید آپ بھی اس سے کچھ سبق حاصل کریں۔ کئی سو سال بعد، نبی پاک کی اس حدیث کے بعد کئی سو سال بعد ایک انگریز ایک علاقے سے گزرا جو گندگی سے بھرا ہوا تھا، اس انگریز نے کہا شاید اس رستے سے کبھی کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا، اگر مسلمان گزرا ہوتا تو یہاں پہ گندگی کا ڈھیر نہ ہوتا۔ کیوں کہ مسلمانوں کے لیے ان کے نبی نے کہا تھا الطہور شطر الایمان، صفائی تو ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے رب نے کہا تھا واللہ یحب المتطہرین، اللہ صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، کیا ہم جب کچرا پھینکنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کوڑا دان کے اندر ہوتا ہے کہ باہر گرا ہوتا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کا چھوٹی چھوٹی باتوں کا احساس کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر کے باہر جو گندگی پڑی ہے اس سے اتنی فضا آلودہ ہو رہی ہے، ہمارا تصور بھی نہیں ہے۔ میری بات سے ناراض نہیں ہونا، بچوں کے نجاست سے بھرے پیمپر ہوتے ہیں، اوپر والی منزل سے بھر گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ رسول کریم نے کہا میں دو وجہ سے انسانوں پہ لعنت ہوتی ہے۔ پہلی وجہ کیا تھی کہ لوگوں کے راستے میں تکلیف دہ چیز پھینکتے ہیں، اور دوسری سایہ دار چیز کے سائے میں پیشاب کرتے ہیں۔ آپ فیصلہ کریں، جب ہمارے گھر کے باہر نجاست سے بھرے یہ پیمپر پڑے ہوں گے، گزرنے والوں کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیں یار، منہ سے بدبو آئے پیاز کی یا لہسن کی تو دین کہتا مسجد میں بھی نہ ہو، اور جب ہمارے گھر سے گزرنے والوں کو اذیت ہوگی تو اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ اس لیے ہم اپنے آپ کو خود صاف ستھرا کریں، اپنے آپ کے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا کریں۔ یہ فضا آلودہ ہوتی رہے گی جب تک ہم خود خیال نہیں کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم چند بندوں کے کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ آپ ایک گلی صاف کرنا شروع کر لیں، آہستہ 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 آہستہ، قطرے قطرے سے نا دریا بنتا ہے۔ ہم بھلا کیا سوچتے ہیں اوپر سے یہ کام شروع ہو تو نیچے تک آئے گا۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، کیا ہم ڈنڈے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے؟ صفائی تو یار ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ شریعت نے صفائی کو پسند کیا ہے، وہ اپنے جسم کی ہو، اپنے ماحول کی ہو، اپنے گھر کی ہو، اس کو صاف ستھرا رکھیں، کم از کم فضا کو آلودہ نہ کریں۔ ہم جو چیزیں گند باہر پھینکتے ہیں، خدا کے واسطے اس کا اتنا کہ اہتمام کریں کہ اس کی بدبو دوسروں تک نہ جائے، اور کچرا دان کے اندر پھینکیں۔ اور تیسری مہربانی یہ کریں کہ اپنے صدقے مردوں کے سرانے نہ پھینک کے آئیں۔ رزق کی توہین کر کے، رزق انسانی قدموں کے اور کتوں کے قدموں میں رول کے ہم تصور کر رہے ہیں ہماری بلائیں دور ہو جائیں گی۔ اب تصور تو کریں کہ جب اللہ کا دیا ہوا پاک رزق کتے اپنے قدموں میں روند رہے ہوں گے تو ہماری بلائیں دور ہو رہی ہوں گی۔ یتیم بچے ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندان میں بھوکے سوتے ہوں اور ہم صدقے جا کے قبروں کے سرانے پھینکتے ہوں، کتنا کہ ثواب ہو جائے گا ہمیں یار۔ پتہ ہے کہ فلاں گھر جو ہے وہ کرایہ دار ہے، ان کی آمدن بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہوں گے۔ آپ ایک وقت کا کھانا پکا کے کچا گوشت دیں گے تو ہر بندہ کیا سمجھتا ہے صدقے کا اس لیے مجھے دے دیا، اس کی عزت نفس ہوتی ہے۔ آپ کھانا بنائیں، اس کے گھر اہتمام سے کھانا بھیجیں۔
آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے ختم دلایا تھا اس لیے آپ کے کارخانہ بیچ دیا، بیچنے سے پہلے ایک بار قل اللہ پڑھ لیں، جھوٹ بھی نہ ہو۔ آپ دوسروں کی عزت نفس کا خیال کریں۔ خدا کی قسم جب آپ کا دیا ہوا رزق یتیم کے پیٹ میں جائے گا نا، اس کے من سے جو دعائیں نکلیں گے، پھر دیکھو بلائیں دور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ انسان بھوکے سوتے ہوں اور پنجروں میں رہ کے کتے گوشت کھاتے ہوں، پھر اس قوم کے اندر بلائی کبھی نہیں ہوا کرتی۔ اس واسطے آپ اپنی آپ کی اپنے ماحول کی صفائی ستھرائی کا خیال کریں، کوڑے دان کے اندر کوڑا پھینکیں، اور جب گھر سے باہر کوڑا پھینکنے لگیں تو اس کو اچھی طرح اس طرح پیک کریں کہ گزرنے والوں کو اذیت نہ ہو۔ اس طرح ہم چیز پھینک دیتے ہیں کہ اس سے گزرنے والا جب اس کے اوپر سے گزرتا ہے گند پھیلتا 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 چلا جاتا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ چھلکے پھینکے ہوتے ہیں، کچھ سبزی باہر پھینکی ہوتی ہے۔ آپ تصور تو کریں اگر رات کا اندھیرا ہو اور موٹر سائیکل والا اس کے اوپر سے گزرے اور سلپ ہو کے گر جائے، اللہ نہ کرے اس کے دماغ میں چوٹ لگ جائے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا بہت چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، اور ہمارا یہ عمل کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اس واسطے اپنے محلوں کو، اپنے علاقوں کو، اپنے گھر کو خوب صاف ستھرا کریں۔ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، یہ پاک دھرتی ہماری ماں ہے، اس سبز حلالی پرچم کی قدر کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔